اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر ناصر ومعین اما بعد فقد قال الرحمن فی کتاب الفرقان وقولہ الحق وهو اصدق القائلین بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال ربکم ادعونی استجب لکم۔ معزز ناظرین و ناظرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، آج پروگرام اہل ذکر میں دعا کے حوالے سے آپ کی خدمت میں کچھ عرائض پیش کریں گے، اور آپ یقیناً اس بات کی اہمیت سے بخوبی آگاہ ہیں کہ جب انسان اس مادی دنیا میں تنہا رہ جاتا ہے، جب مسائل اس حد تک بڑھ جاتے ہیں، مشکلات اتنی زیادہ ہو جاتی ہیں، جب انسان رزق کے مسائل سے دوچار ہوتا ہے، اولاد کی پریشانیاں ہیں، صحت کے مسائل ہیں، گھریلو ناچاکیاں اور جھگڑے ہیں، جب انسان ان مسائل سے اس حد تک پریشان ہو جاتا ہے کہ تمام امیدیں ختم ہو جاتی ہیں، جب ڈاکٹرز انسان کو جواب دے دیتے ہیں، جب انسان کے تمام مسائل کا حل بظاہر ختم نظر آتا ہے، تو جو اس حالت میں ایک امید کی کرن انسان کو نظر آتی ہے، اس امید کی کرن کو دعا کہتے ہیں۔ جو انسان کی ایک ہوپ ہے، آخری ہوپ جو ہے، جب تمام امیدیں ختم ہو جائیں، جب تمام انسان کی وابستگیاں ختم ہو جائیں، ہر وہ کہ جس سے انسان کو توقع ہو، ہر وہ کہ جو انسان کے لیے ایک امید کی کرن ہو اس مادی دنیا میں، جب وہ تمام امیدیں دم توڑ جائیں، تو آخری امید کی کرن جو ہے وہ ہے دعا۔ اور اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن مجید میں بار بار اس امر کی طرف توجہ دلائی ہے کہ اے انسان، تو میرے ساتھ مخاطب کیوں نہیں ہوتا؟ تو مجھ سے گر گرا کے دعائیں کیوں نہیں کرتا؟ اپنے ان مسائل کے حل کے لیے تو دنیاوی خداؤں کے پاس کیوں جاتا ہے؟ طاغوت کے پاس کیوں جاتا ہے؟ تو اپنے رب وحدہ لم یزل ولا یزال کی خدمت میں کیوں نہیں آ کے پیش ہوتا اور دعا کرتا؟ تیرا کام ہے دعا کرنا، میرا کام ہے دعا کو قبول کرنا۔ اور ناظرین، جب خدا کوئی وعدہ فرماتا ہے تو یہ انسان ہے کہ جو وعدہ خلافی کرتے ہیں، خدا اپنے وعدے سے کبھی بھی منحرف نہیں ہوتا۔ اللہ نے جو وعدہ کیا ہے وہ وعدہ یقیناً پائے تکمیل تک پہنچتا ہے۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، ہمارے اللہ نے تم سے یہ کہا ہے کہ دعا کرو، میں قبول کروں گا۔ تو جب اللہ نے یہ خود وعدہ فرمایا ہے کہ میں قبول کروں گا، تو یہ کس طرح ممکن ہے کہ انسان دعا کرے اور اللہ اس دعا کو قبول؟ تو انسان اتنا جلد باز واقع ہوا ہے کہ بعض اوقات دعا کے لیے بھی انسان کے پاس وقت نہیں ہوتا۔ اگر نماز پڑھتا بھی ہے تو نماز اتنی جلدی میں اور اتنی اجرت میں پڑھتا ہے کہ دعا کے لیے اس کے پاس وقت نہیں ہوتا۔ حالانکہ نماز کا جو فلسفہ ہے وہ فلسفہ ہی نماز کا یہ ہے کہ انسان اللہ سے ہم کلام ہو، اللہ کے حضور آ کے دعا کرے۔ لیکن قرآن نے کہا وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، انسان تو جلد باز واقع ہوا۔ تو خدا چاہتا یہ ہے نماز میں کہ انسان اللہ سے اپنی حاجات کو طلب کرے، اور اگر انسان کو نماز کا وقت نہ ملے تو عرفاء فرماتے ہیں کہ یہ نہ سمجھو کہ تمہیں نماز کا وقت نہیں ملا، نماز پڑھنے کے لیے فرصت نہیں ملی، بلکہ یہ خیال کرو کہ اللہ نے تمہیں اس قابل نہیں سمجھا کہ تم اللہ کے حضور آ کر اللہ سے ہم کلام ہو سکو۔ تو گویا نماز جو ہے، جب ہم نماز کے لیے جاتے ہیں تو ہم اللہ سے کلام کرنے کے لیے جاتے ہیں، اللہ سے گفتگو کرتے ہیں ہم، چونکہ نماز بنیادی طور پہ دعا ہے۔ ہم اللہ سے مانگ رہے ہوتے ہیں، ہم اللہ سے کلام کر رہے ہوتے ہیں، ہم اللہ سے گفتگو کر رہے ہوتے ہیں۔ تو انسان کی جب تمام امیدیں ختم ہو جائیں تو جو امید بچتی ہے وہ اس کا مالک ہے، وہ اس کا خالق ہے، اور اس نے خود وعدہ کیا ہے کہ مجھ سے دعا کرو، میں دعا کو قبول کروں گا۔ لیکن عزیز، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کئی دفعہ یہ واقع ہوتا ہے کہ انسان دعا کرتا ہے اور اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ کسی نے معصوم سے کہا تھا کہ میں بہت سی دعائیں کرتا ہوں اللہ کے حضور اور میری دعا قبول نہیں ہوتی۔ تو امام نے ارشاد فرمایا کہ تمہاری وہ دعائیں
اللہ سبحانہ و تعالی روز حشر تک جمع کر لیتا ہے. دعا کبھی ضائع نہیں ہوتی. دعا کی قبولیت کی کچھ مثالیں ہیں. مثلا ایک دعا وہ ہے کہ جو آپ نے مانگی اور فوراً قبول ہو گئی. آپ نے رزق کے لیے دعا مانگی, فوراً اللہ نے آپ کو مالا مال کر دیا. آپ نے اولاد کے لیے دعا مانگی, اللہ نے فوراً آپ کو اولاد عطا کر دی. تو کچھ دعائیں وہ ہیں کہ جو فوراً قبول ہو جاتی ہیں. کچھ دعائیں وہ ہیں کہ جو انسان کے لیے فائدہ مند نہیں ہوتی. بظاہر انسان ان میں اپنا فائدہ دیکھ رہا ہوتا ہے, لیکن حقیقت میں اس کے پیچھے انسان کے لیے اذیت ہوتی ہے, نقصان ہوتا ہے. بعض اوقات انسان کو دنیا کی کوئی چیز مانگ رہا ہوتا ہے, اللہ اسے عطا نہیں کرتا کہ اگر اسے یہ چیز مل گئی تو یہ اللہ سے دور ہو جائے گا, یہ دین سے دور ہو جائے گا, تو خدا اس کی وہ دعا قبول نہیں کرتا. اور بعضوں کا دعائیں مؤخر کر دی جاتی ہیں روز حشر تک. اور معصوم فرماتے ہیں کہ جب انسان اللہ کے حضور پیش ہوگا تو اللہ اسے اجر عطا فرمائے گا. انسان حیران ہو کے کہے گا کہ بار الہ, میں نے تو یہ کام کیا نہیں کہ جس کا مجھے یہ اجر مل رہا ہے, جس کی جزا دی جا رہی. اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرمائے گا کہ تمہاری وہ دعائیں کہ جو تم دنیا میں مانگا کرتے تھے, اللہ نے انہیں اس روز حشر تک مؤخر کر دیا تھا, اور آج ان دعاؤں کا اجر تمہیں دیا جا رہا ہے. تو یہ نہ سمجھیے کہ دعائیں قبول نہیں ہوتی, دعائیں یقیناً قبول ہوتی ہیں, اور انسان کی دعائیں اس کی کامیابیوں کے لیے بنیادی زینہ ہے. امیر المومنین امام المتقین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ دنیا کی کامیابی کی چابی جو ہے اس میں دعا ہے. دعا دنیا و آخرت کی چابی ہے. اگر انسان کامیابی حاصل کرنا چاہتا ہے تو سب سے پہلی چیز جو ہے وہ دعا ہے. انسان اللہ کے ساتھ اپنا رابطہ استوار کرے, اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرے. ایک عابد اور معبود کے درمیان تعلق بن جائے کہ جسے دعا کہتے ہیں. انسان اللہ سے گفتگو کرنا شروع کر دے, اور جب انسان اپنی دل کی باتیں اپنے مالک سے کرتا ہے, اپنے خالق سے کرتا ہے, تو اللہ اس کی دعاؤں کو قبول بھی کرتا ہے, اور ان دعاؤں کے بدلے میں اس کی مشکلات بھی حل ہوتی ہیں. انبیاء کی دعائیں قرآن مجید میں موجود ہیں, اولیاء کی, اوصیاء کی دعائیں قرآن مجید نے نقل کی ہیں کہ وہ دعائیں کس انداز سے اللہ کے حضور دعائیں کیا کرتے تھے. حضرت یونس علیہ السلام کی دعا آپ کے سامنے موجود ہے, اور یہ وہ واقع حضرت یونس کا کہ جنہوں نے 30 سال تک اللہ کی وحدانیت کو پہنچانے کے لیے تبلیغ کی, اور 30 سالوں کی تبلیغ کے نتیجے میں حضرت یونس فقط 2 لوگوں کو مسلمان کر سکے. پوری آبادی میں کہ جو لاکھوں کی آبادی تھی, 30 سال کی تبلیغ کے نتیجے میں فقط 2 لوگ مسلمان ہوئے. حضرت یونس تنگ آ گئے اس قوم کے رویے سے, اور تنگ آ کر کہا کہ میں بد دعا کرتا ہوں تاکہ یہ قوم غرق ہو جائے, چونکہ اس قوم نے میرا ساتھ نہیں دیا, اس قوم نے تبلیغ پہ کان نہیں دھرا, اس قوم نے جو اللہ کی وحدانیت انہیں پہنچائی گئی اس پہ عمل نہیں کیا, خدا کو وحدہ لا شریک نہیں مانا, میری نبوت و رسالت کو قبول نہیں کیا. حضرت یونس جب تنگ آ گئے تو اس آبادی میں 2 لوگ ایسے تھے کہ جن میں سے ایک عالم تھا اور ایک عابد تھا. مشورہ کیا ان سے, عابد نے کہا ہاں یقیناً بد دعا کیجیے تاکہ یہ قوم غرق ہو جائے, لیکن عالم نے حضرت یونس کو منع کیا کہ نہیں, یہ اللہ کی مخلوق ہے, ان کے حق میں بد دعا نہ کیجیے, اللہ یقیناً انہیں توفیق دے گا, اور ایک دن یہی گمراہ قوم راہ راست پہ آ جائے گی. لیکن حضرت یونس نے عالم کی گفتگو کی بجائے عالم کی بات کو ترجیح دی, اور کہا کہ فلاں دن میں اس قوم کے لیے بد دعا کروں گا اور یہ قوم غرق ہو جائے گی. حضرت یونس کے ساتھ وہ عابد اس آبادی سے نکل گئے تاکہ اس قوم کے لیے بد دعا کی جائے, لیکن وہ عالم جو ہے وہ اسی آبادی میں رہا. حضرت یونس چلے گئے اور باہر جا کر عابد کے ساتھ آبادی سے باہر جا کر بد دعا کی, اور اللہ سے
बददुआ की कि ए खालिक, ए मालिक, इन्होंने मेरी ज़हमात के नतीजे में मेरी मुश्किलात में इजाफा किया, इस कौम ने मेरा साथ नहीं दिया, इस कौम ने तबलीग पे अमल नहीं किया, इस कौम ने तेरी वहदानियत और ला शरीक होने को कबूल नहीं किया, ए अल्लाह इस कौम को गर्क कर दे। लिहाजा अजाब के आसार नमूदार होना शुरू हो गए, आसमान पे स्याह बादल छा गए, खटाटोप अंधेरे ने पूरी उस आबादी को अपने दामन में ले लिया। वो लोग परेशान हो गए, लाखों की आबादी की जो वहां पे रहने वाले थे वो इतने परेशान हुए और दौड़ के आए उस आलिम के पास और कहा कि लगता यह है कि हजरत यूनुस ने बद्दुआ की है और ये अजाब हमें खत्म कर देगा, हमें तबाह बर्बाद कर देगा। उन्होंने उस आलिम से आके दरखास्त की कि कोई हल निकालो ताकि हम हजरत यूनुस के हाथ पे इस्लाम को कबूल करें, यूनुस के खुदा को मान लें और अल्लाह हमें इस अजाब से निजात अता फरमाए। उस आलिम ने कहा कि तुम दुआ क्यों नहीं करते? अब दुआ की ताकत को अंदाजा फरमाइएगा कि जब अल्लाह को ना मानने वाला भी दुआ करता है, जब मुशरिक भी दुआ करता है, जब काफिर भी दुआ करता है, जब एक गुनाहगार इंसान भी दुआ करता है, तो उसकी दुआ में कितनी ताकत आ जाती है जब वो खुलूस के साथ, इसमें शर्त यह है कि खुलूस हो। अगर एक आलिम, एक आबिद रियाकारी के साथ दुआ करता है तो दुआ कबूल नहीं होती। एक गुनाहगार इंसान अगर सिद्ध के दिल के साथ दुआ करता है तो खुदा कबूल कर लेता है, क्योंकि अल्लाह दिलों के भेद बेहतर जानता है। खुदा जानता है इंसान के दिल में क्या है। अल्लाह को इल्म है कि इंसान के दिल में ख्याल क्या है, उसके दिल में सोच क्या है। अलीम बिज़ाते सुदूर है वो अल्लाह। तो वो लोग आए उस आलिम के पास और आलिम ने कहा कि एक काम करो, आबादी से बाहर निकल आओ, बच्चों को, जो शीरखार बच्चे हैं उनको उनकी माओ से दूर कर दो, जानवर जो दूध पीने वाले बच्चे हैं उनको उनकी माओ से दूर कर दो और आबादी से बाहर आकर अल्लाह के हुजूर खुशू के साथ, खुजू के साथ दुआ करो। उस आलिम को इतना यकीन था। और नाज़रीन, यहीं पे आलिम और आबिद का फर्क भी जाहिर है कि जो इंसान अपनी इबादत पे नाज करता है, जो अल्लाह को रहीम, अल्लाह को करीम मानने से पहले अल्लाह को जब्बार और कहार मानता है, जो अल्लाह के कहर और जबर को अल्लाह की रहमत पे हावी समझता है और अपनी इबादत पे नाज करके ये समझता है कि अल्लाह उसकी इबादत के सिले में उसे जन्नत अता करेगा, उसका मकाम क्या है। और एक आलिम का मकाम क्या है कि जो मारिफत के साथ अल्लाह को पहचानता है, जिसने अल्लाह की मारिफत की है, जिसने दीन की मारिफत की है, जिसने अल्लाह के नबी की मारिफत की है। आलिम ने कहा कि अपने बच्चों को माओ से दूर कर दो, जो दूध पीते बच्चे हैं, जानवरों के बच्चों को जो दूध पी रहे हैं उन्हें जानवरों से दूर कर दो और अल्लाह के हुजूर दुआ करो। लिहाजा वो लाखों की आबादी अपने घरों से बाहर आ गए, दूध पीते शीरखार बच्चों को माओ से दूर कर दिया, जानवरों को उनकी माओ से दूर कर दिया और रो रो कर दुआ करने लगे कि अल्लाह ये आजाब की जो अभी आने को है, ये घटाटोप अंधेरा जो छा चुका है, ये आसमान पे जो सुर्खी आ गई है, ये जो कयामत के आसार नमूदार हो गए हैं, ए अल्लाह ये जो अजाब के आसार इस हद तक आ चुके हैं कि अभी कयामत बपा हुई कि हुई, ए अल्लाह इस अजाब से हमें निजात अता फरमा। अब जब बच्चों को माओ से दूर किया तो बच्चों ने गिड़गिड़ाना शुरू कर दिया। उधर बच्चे रो रहे हैं, तिल मिला रहे हैं, उधर जानवरों के बच्चे आवाजें निकाल रहे हैं, अपनी आवाज में वो गिरिया कर रहे हैं। इधर ये आबादी के मर्द जन सब बाहर आके अल्लाह के हुजूर उस आलिम समेत दुआ कर रहे हैं। नाज़रीन, इस दुआ का नतीजा ये निकला कि वो कौम की जो मुशरिक थी, वो कौम की जो काफिर थी, वो कौम की जिसने हजरत यूनुस को नाराज कर दिया, वो कौम की जिसने हजरत यूनुस की अल्लाह को नाराज कर दिया और हजरत यूनुस इस हद तक तंग आ गए कि बद्दुआ करने पे आमादा हुए, अल्लाह ने उस कौम की दुआ को कबूल कर लिया। वो कौम के जो खुदा के वहदानियत, खुदा के वाहिद होने में जो शरीक करार दे रही थी, वो कौम की जो हजरत यूनुस की तज़हीक कर रही थी, तमस्खुर उड़ा रही थी,
اللہ نے اس قوم کی دعا کو قبول کر لیا. بچوں کی گڑ گڑاہٹ، جانوروں کی گریا نے، اس آبادی کے مرد و خواتین کی دعا نے، ان کے تضرع نے اللہ کے حضور ان کی دعا کو مقبول کر دیا. ابھی کچھ ہی دنوں کے بعد حضرت یونس جب یہ سمجھے کہ اب تو عذاب آ چکا ہوگا، وہ آبادی تباہ و برباد ہو چکی ہوگی، تو حضرت یونس واپس آبادی میں آئے اس عابد کے ساتھ، اور آ کے کیا دیکھتے ہیں کہ وہ آبادی تو اسی طرح قائم و دائم، لوگ اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہیں، وہ آبادی تو تباہ و برباد نہیں ہوئی. حضرت یونس پریشان ہو گئے، کہا بار الہ میں نے تو بد دعا کی تھی. اور یہ حضرت یونس وہ نبی ہیں کہ باوجود ان کی بد دعا کے اللہ نے اس قوم کو باقی رکھا، اگر جس نبی نے بھی بد دعا کی وہ قوم غرق ہو گئی، لیکن حضرت یونس کی قوم کو اللہ نے باقی رکھا. اور اس کا نتیجہ کیا تھا؟ ان کی دعا تھی، ان کا گریہ تھا، ان کی آہوزاری تھی، ان کا خلوص تھا. حضرت یونس جب آئے تو کسی سے پوچھا، کہا کیا ہوا اس آبادی کے رہنے والوں کو؟ کہا کچھ نہیں، وہ تو سب آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرنا چاہتے ہیں، وہ تو آپ کے خدا کو ماننا چاہتے ہیں، وہ تو دائرہ اسلام میں داخل ہونا چاہتے ہیں. حضرت یونس نے جب یہ سنا کہ وہ آبادی تو بچ گئی، وہ لوگ تو بچ گئے، حضرت یونس پریشان ہوئے اور اپنی اس بد دعا پہ نادم ہوئے اور اس آبادی سے دوڑے باہر. اللہ نے حضرت یونس کی دعا کو قبول کیا، اور 3 دن کے بعد اس مچھلی کو یہ حکم ہوا کہ جا کر میرے نبی کو خشکی پہ ڈال دے. اللہ کو اپنی مخلوق سے محبت کتنی ہے اس بات کا اندازہ کیجیے گا. جب حضرت یونس خشکی پہ آئے، مچھلی نے اگل دیا، تو جسم کی حالت یہ تھی کہ گوشت تقریباً گل چکا تھا، ہڈیاں کمزور ہو گئی تھی. حضرت یونس نے ایک کدو کی بیل دیکھی، اس کے سائے میں آ گئے اور آ کر اپنے آپ کو لٹا دیا. اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کدو کی بیل کو سرسبز و شاداب کر دیا، ہرا بھرا کر دیا، حضرت یونس کے کھانے پینے کا سامان مہیا کر دیا. اب جب کچھ ہی روز حضرت یونس اس سائے میں رہے اور اپنے آپ کو بہتر محسوس کیا تو اٹھ کر چہل قدمی کر رہے ہیں. جب چلنا پھرنا شروع کیا، کچھ دور گئے اور پھر واپس جب اس کدو کی بیل کے پاس آئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ بیل جو ہری بھری تھی وہ سوکھ چکی ہے. اب اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں کہ مالک اس کدو کی بیل کو دوبارہ ہرا کر دے، مجھے اس سے انس ہو گیا ہے، میں اس سے مانوس ہو چکا ہوں، میں اس کے سائے میں رہا ہوں، مجھے اس کے ساتھ پیار ہو گیا ہے، لہذا اس کو ہرا بھرا کر دے. تو آواز پروردگار آئی، اے یونس دیکھ اس کدو کی بیل کو تو نے لگایا نہیں تھا، تو نے اس کو پانی نہیں دیا، تو نے اس کی حفاظت نہیں کی، اور اس کے خشک ہونے پر تجھے کتنا افسوس ہوا ہے، تجھے کتنا دکھ ہوا ہے کہ یہ خشک ہو گئی ہے، اور تو اس کو دوبارہ سرسبز و شاداب کرنے کی دعائیں کر رہا ہے. اے یونس تجھے اندازہ نہیں ہے کہ مجھے اپنی مخلوق سے کتنی محبت ہے. تو نے تو بد دعا کر دی تھی میری مخلوق کے لیے، اپنی امت کے لیے بد دعا کر دی تھی کہ میں اسے تباہ و برباد کر دوں. اس بیل کو کہ جسے تو نے لگایا نہیں ہے، جسے تو نے پروان نہیں چڑھایا، اس کے ساتھ محبت اتنی ہے کہ اس کی زندگی کی دعائیں کر رہے ہو. اور کیا سمجھتے ہو وہ مخلوق جسے پیدا میں نے کیا، جس کا خالق میں ہوں، جس کو پروان میں نے چڑھایا، جس کو رزق میں دے رہا ہوں، اے یونس تو نے تو فوراً کہہ دیا کہ اس کو تباہ و برباد کر دے. تو نے تو بد دعا کر دی تھی ان کے حق میں. تو حضرت یونس کو اس پہ پشیمانی ہو. تو ناظرین اللہ کو اپنی مخلوق سے اتنی محبت ہے، یہ نہ سمجھیے کہ خدا ہماری دعائیں سنتا نہیں ہے یا ہماری دعاؤں کو قبول نہیں کرنا چاہتا. وہ مالک و مختار ہے، وہ تو سنتا ہے، وہ ہماری دعاؤں کو درجے استجابت پہ فائز کرتا ہے.
لیکن دعاؤں کی کچھ شرائط ہیں. کیا ہم ان دعاؤں کو ان کی شرائط کے ساتھ مانگ رہے ہیں؟ کیا ہم خلوص کے ساتھ مانگ رہے ہیں؟ کیا ہمیں مانگنے کا طریقہ آتا ہے؟ کیا ہم توسل کے ساتھ اللہ کے حضور پیش ہو رہے ہیں؟ بہترین وسیلہ آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام. معصوم فرماتے ہیں کہ جس دعا کے اول و آخر درود پڑھ لیا جائے وہ دعا یقیناً قبول ہوتی ہے. جس دعا میں آل محمد کا واسطہ دے دیا جائے، اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کو وسیلہ بنا لیا جائے، وہ دعا ہرگز رد نہیں ہوتی. تو ہمیں دعا کے آداب کا بھی پتہ ہونا چاہیے. دعا تو یقیناً قبول ہوتی ہے، اور اللہ اپنے بندوں کی دعاؤں کو کیسے قبول نہیں کرے گا؟ وہ تو اپنے دشمن کی دعا کو بھی قبول کرتا ہے. جب دشمن دعا کرتا ہے تو اللہ اس دعا کو بھی رد نہیں کرتا. فرعون کے بارے میں ملتا ہے کہ فرعون کی قوم کے جب دریائے نیل خشک ہو گیا اور اس قوم پہ قحط آ گیا، جانور مرنے لگے، بارشیں ہو نہیں رہی، تو فرعون کی قوم اس کے پاس آئی اور آ کر کہا کہ تو خدا بنا بیٹھا ہے اور ہم تجھے خدا مانتے ہیں، تو کیوں نہیں بارش برساتا؟ کیوں نہیں دریائے نیل میں دوبارہ پانی بھر دیتا؟ ہماری جانور مر رہے ہیں، ہماری فصلیں تباہ و برباد ہو چکی ہیں. تو فرعون نے انہیں پہلی دفعہ واپس کر دیا یہ جواب دے کر کہ چونکہ میں تم سے ناراض ہوں لہذا بارش نہیں برساتا. کچھ ہی دنوں کے بعد جب قحط سالی اور بڑھی، وہ لوگ پھر واپس آئے. فرعون سے آ کر انہوں نے درخواست کی کہ بارش برساؤ ورنہ تباہ و برباد ہو کے رہ جائیں گے. اس نے پھر وہی جواب دیا کہ چونکہ میں تم سے ناراض ہوں اس لیے دریائے نیل کو دوبارہ پانی سے نہیں بھر سکتا. ناظرین، جب تیسری دفعہ وہ واپس آئے اور انہوں نے یہ دھمکی دی فرعون کو کہ اب کی بار اگر تو نے بارش نہ برسائی اور دریائے نیل کو ہرا بھرا نہ کیا تو ہم تیرے علاوہ کسی اور خدا کو مان لیں گے. اب فرعون جب یہ سمجھا کہ یہ تو میری خدائی کا مسئلہ ہے کہ جو میں خود ساختہ خدا بنا بیٹھا ہوں اور میں اس قوم کو بے وقوف بنا رہا ہوں، اب تو اگر یہ کسی اور خدا کے پاس چلے گئے تو میری یہ سرداری ختم ہو جائے گی. اس نے کہا کہ اچھا، آبادی سے باہر فلاں دن اور فلاں وقت اکٹھے ہو جانا اور میں بارش برساؤں گا. اب دیکھیے، دشمن خدا ہے، خدائی کا دعویٰ کرنے والا ہے، قوم کو پاگل اور بے وقوف بنا رہا ہے. آبادی سے باہر آیا، پوری قوم کو ایک جگہ اکٹھا کیا اور خود تنہائی میں چلا گیا. زمین کی خاک کو اٹھایا، اپنے چہرے پہ ملا، انگشت شہادت کو آسمان کی طرف بلند کیا اور خالق حقیقی کی حضور دست دعا کو بلند کیا. کہا، مالک تو جانتا ہے کہ خدا تو ہے. اے اللہ، تو جانتا ہے کہ خدا تو ہے اور میں بھی جانتا ہوں کہ خدا تو ہے. میں مانتا بھی ہوں کہ خدا تو ہے. میں نے تو اس قوم کو بے وقوف بنا رکھا ہے. آج میری عزت کا سوال ہے. اللہ اکبر. وہ خدا کتنا کریم ہے جو اپنے دشمنوں پہ بھی اتنا مہربان ہے. کہا، اے خدا، فرعون یہ کہہ رہا ہے، کہا، اے خدا، میں مانتا ہوں کہ خدا تو ہے، خالق تو ہے، رازق تو ہے، محیی تو ہے، ممیت تو ہے، لیکن اس قوم کو پاگل بنایا ہوا ہے. اس قوم کی سرداری کا سوال ہے. آج میری دعا کو قبول کر دے، آج میری عزت رکھ لے، آج میری لاج رکھ لے، آج بارش برسا دے تاکہ میری خدائی کا دعویٰ سچ ثابت ہو. جب فرعون نے دعا کی گر گڑا کر، اب قوم دیکھ رہی ہے، آسمان پہ بادل نمودار ہوئے اور بارش ہونا شروع ہو گئی. اب تو انہوں نے سمجھا کہ ہاں یقیناً فرعون ہی خدا ہے. لیکن فرعون سمجھتا تھا کہ اس کا خدا کوئی اور ہے. فرعون نے جب اللہ سے دعا کی گر گرا کر تو اللہ نے فرعون کی دعا کو بھی قبول کی اور بارش ہوئی اور دریائے نیل پھر سے بھر گیا. ابھی کچھ ہی دن گزرے تھے کہ حضرت جبرائیل انسانی شکل میں نازل ہوئے اور فرعون سے ایک سوال کیا. کہا کہ یہ بتاؤ، کہا کہ میں ایک آبادی کا سردار ہوں، میری رعایا ہے،
اور میں نے اس رعایا کو اپنے ایک غلام کے حوالے کر دیا ہے، لیکن اس غلام نے میرے ساتھ بے وفائی کی اور وہ خود آقا بن کے بیٹھ گیا ہے۔ اب وہ مجھے آقا ماننے کو تیار نہیں ہے، وہ میرا غلام کہ جسے میں نے اپنی مخلوق کی سرداری دی، اب وہ خود مالک بن گیا ہے، اس نے میرے ساتھ بے وفائی کر دی ہے۔ تو جو غلام اپنے آقا کی حکم عدولی کرے، اپنے آقا کے ساتھ بے وفائی کرے، اس کی سزا کیا ہے؟ فرعون کہتے ہیں اس کی سزا، اگر میں ہوتا تو میں اسے دریائے نیل میں غرق کر دیتا، میں اسے تباہ و برباد کر دیتا۔ تو حضرت جبرائیل کی جو انسانی شکل میں تھے، کہا کہ مجھے یہی تحریر لکھ دو، اپنا یہ فیصلہ لکھ دو کہ اگر تمہارا غلام تمہارے ساتھ یہ کرتا تو تم اسے کیا سزا دیتے؟ فرعون نے کہا میں اسے دریائے نیل میں ڈبو دیتا، غرق کر دیتا۔ کہا کہ لکھ دو اور اپنی مہر ثبت کر دو۔ فرعون نے تحریر لکھی اور اس پہ اپنی مہر لگا دی، اور جب وہی فرعون دریائے نیل میں غرق ہو رہا تھا تو کہا خالق مجھے بچا لے۔ تو اس وقت حضرت جبرائیل علل الشرائع میں یہ روایت موجود ہے، حضرت جبرائیل وہ تحریر لے کر آئے اور کہا دیکھو یہ کس نے لکھا ہے، یہ کس کی مہر ہے کہ جو غلام اپنے آقا کے ساتھ بے وفائی کرے، جو اپنے آقا کی نافرمانی کرے، اس غلام کی سزا کیا ہونی چاہیے؟ تو تم نے خود لکھا تھا کہ اگر میں ہوتا تو دریائے نیل میں غرق کر دیتا۔ تو یہ سزا تو جی اللہ تو دے نہیں رہا، یہ سزا تو نے اپنے لیے خود منتخب کی ہے۔ تو ناظرین اندازہ فرمایا ہم نے کہ دعا جب فرعون جیسے شخص نے کی، جب حضرت یونس کی گمراہ قوم نے دعا کی، تو اللہ نے ان کی دعا کو بھی قبول کیا۔ یہ کس طرح ممکن ہے کہ جب رحمت للعالمین کے ماننے والے، جب خاتم الانبیاء کی قوم، جب رحمت للعالمین کا کلمہ پڑھنے والے حضور کا واسطہ دے کر، اہل بیت کا واسطہ دے کر، اللہ کو اس کی رحمت کا واسطہ دے کر جب اللہ سے دعا کریں تو وہ دعا قبول نہ ہو، یہ کیسے ممکن ہے؟ بعض اوقات انسان مایوس ہو جاتا ہے، ایک دعا کر رہا ہے، ایک طویل عرصہ ایک دعا کی، اور جب وہ دعا قبول نہیں ہوتی تو انسان مایوس ہو جاتا ہے اور پھر دعا کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ قرآن نے اس بات کی نفی کی ہے، اس بات کی حوصلہ شکنی کی ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، فرمایا اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ جب انسان اللہ کی رحمت سے مایوس ہو گیا اور دعا کرنا چھوڑ دی تو گویا اس نے کفران نعمت کیا ہے۔ دعا سلاح المومن، دعا تو مومن کا اسلحہ ہے، مومن کا ہتھیار ہے دعا۔ اگر اس اسلحہ کو، اگر اس ہتھیار کو انسان استعمال کرے تو خدا یقیناً اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ الدعاء مخ العبادہ، عبادت کا مغز ہے دعا۔ وہ عبادت کی جس میں دعا نہیں ہے وہ عبادت اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے۔ تو ناظرین دعا بنیادی چیز ہے، عبادت کی روح ہے دعا، لیکن اس دعا کو مانگنے کے آداب ہیں، کچھ شرائط ہیں دعا کی۔ آپ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی تو بجائے اس کے کہ ہم شکوہ کریں، بجائے اس کے کہ ہم گلہ کریں اور خدا سے یہ کہیں کہ اے مالک تو ہماری دعاؤں کو قبول نہیں کرتا، ہم خود اپنی ذات پہ نظر دوڑائیں۔ کیا ہماری ذات میں تو کوئی ایسا نقص نہیں ہے؟ کہ ہماری ذات میں ایسی کوئی خامی تو نہیں ہے کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی؟ وہ کیا وجہ ہے کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی؟ یا تو ان دعاؤں میں ہم توسل نہیں کر رہے، یا تو ہمارے رزق میں لقمہ حرام ہے، یا تو ہمارے شکم میں رزق حرام ہے، یا تو ہم نماز و تلاوت قرآن سے دور ہیں۔ اگر ہم یہ سب کچھ نہیں کر رہے تو ہم کس طرح یہ توقع کر سکتے ہیں کہ خالق ہماری دعاؤں کو قبول کرے؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ موقع دیا ہے، اور دعا ایسی چیز ہے کہ جو انسان کے گناہوں کو ختم کر دیتی ہے، صاف کر دیتی ہے۔ جس طرح
اللہ کے حضور توبہ کرنے سے، توبۃ النصوح کرنے سے، استغفار کرنے سے گناہ جھڑتے ہیں، اسی طرح جب اپنے گناہوں کی معافی طلب کی جائے اللہ کے حضور تو اللہ انسان کے گناہوں کو اس طرح جھاڑتا ہے کہ جس طرح موسم خزاں میں خشک پتے جھڑتے ہیں۔ اور دعا کے اوقات بھی ہیں، کن اوقات میں دعا کرنی چاہیے؟ روایات میں ملتا ہے کہ آذان بہترین وقت ہے دعا کا، کہ جب آذان ہو رہی ہو تو دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے، جب باران رحمت ہو رہی ہو، جب بارش برس رہی ہو، دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ اور فجر سے لے کر طلوع آفتاب تک یہ وقت جو ہے یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔ اب یہ ہم پہ ہے کہ یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہم سو کے گزار دیں یا اللہ کے حضور دعاؤں میں گزار دیں۔ اس وقت رزق تقسیم ہوتا ہے، طلوع آفتاب تک اللہ رزق کی تقسیم کرتا ہے۔ تو جو اٹھ جاتے ہیں، جو نماز پڑھتے ہیں، جو دعا کرتے ہیں، وہ تو اپنا رزق لے لیتے ہیں، اور جو خواب خرگوش میں نیند کے مزے لے رہے ہوتے ہیں وہ اللہ کی رحمت سے محروم رہ جاتے ہیں، وہ رزق سے محروم رہ جاتے ہیں، ان کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ تو ناظرین، اللہ کے ہاں دروازے، اللہ کے دروازے کھلے ہیں، اللہ کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں ہے۔ وہ تو دعاؤں کو قبول کرنے کے لیے بیٹھا ہے، وہ تو دعاؤں کو مستجاب کرنے کے لیے تیار ہے۔ آیا ہم اس قابل ہیں کہ اللہ کے حضور حاضر ہو سکیں؟ اس لیے فرمایا کہ تم دعا کرو، اور پھر ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ دعائیں بھی بتائی ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ہر مشکل کا حل، اگر تمہاری کوئی بھی دعا قبول نہ ہو رہی ہو تو ہر نماز کے بعد اول و آخر 7 مرتبہ درود پڑھو، اور اس کے بعد یہ دعا کرو، اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ رَبِّ إِنِّي مَغْلُوبٌ فَانتَصِرْ بِحَقِّ دَمِّ الْحُسَيْنِ علیہ الصلوۃ والسلام۔ رَبِّ إِنِّي مَغْلُوبٌ فَانتَصِرْ بِحَقِّ دَمِّ الْمَظْلُومِ، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام اول و آخر 7 مرتبہ درود پڑھ کر یہ دعا کرو۔ معصوم فرماتے ہیں کہ ہر جائز خواہش پوری ہوگی۔ تو ناظرین، دعاؤں کی کتب موجود ہیں، دعائے کمیل ہے، دعائے توسل ہے، دعائے ندبہ ہے، دیگر دعائیں ہیں۔ امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کی دعاؤں کی کتاب صحیفہ سجادیہ میں ایسی دعائیں موجود ہیں کہ جو ہمیں بتاتی ہیں کہ دعا کرنے کا انداز کیا ہے، دعا کرنے کا سلیقہ کیا ہے۔ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے دعائے کمیل میں جو دعا کا سلیقہ سکھایا، ناظرین ہم اس سے استفادہ کر سکتے ہیں، ہم اس سے رہنمائی لے سکتے ہیں کہ سب سے پہلے اللہ کی رحمت بیان کرو، اللہ کی عظمت بیان کرو، اللہ کی رحمت کا ذکر کرو، اس کے بعد اپنے گناہوں کا اعتراف کرو، معترف ہو جاؤ اپنے گناہوں کے، اور کہو کہ خالق یقیناً میں گناہ گار ہوں، میں نادم ہوں، اپنے گناہوں پہ شرمسار، لیکن اے مالک میرے گناہ جتنے بھی زیادہ صحیح تیری رحمت سے زیادہ نہیں ہو سکتے، میرے گناہ جتنے بھی بڑھ جائیں تیری رحمت سے نہیں بڑھ سکتے۔ اپنے گناہوں کا اعتراف کر کے پھر اللہ سے اپنے گناہوں کی بھی مغفرت طلب کرے، اور اللہ سے دیگر اپنی جو حاجات ہیں وہ بھی طلب کرے۔ تو یہ ممکن ہی نہیں کہ اللہ انسان کی دعا کو قبول نہ کرے۔ تو ناظرین، آج اس مختصر سے وقت میں ہم نے دعا کے حوالے سے کچھ گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کی۔ یقیناً اس مختصر سی نشست سے آپ نے کچھ نہ کچھ یقیناً حاصل کیا ہوگا۔ اب اللہ کے حضور جب دعا کے لیے آپ کے ہاتھ اٹھیں تو ہمیں بھی اپنی دعا میں یاد رکھیے گا، المہدی ٹی وی کو بھی اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ جب دعا کریں تو سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں کے لیے، اپنے دوست و احباب کے لیے، اپنے جاننے والوں کے لیے، امت مسلمہ کے لیے، مظلومین کے لیے، مستضعفین کے لیے دعا کریں، اور آخر میں اپنے لیے دعا کریں۔
क्योंकि जब इंसान दूसरों के लिए दुआ करता है तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसकी हाजात को आज खुद पूरा कर देता है। जब इंसान दूसरों की मुश्किलात का एहसास करते हुए उनके लिए आसानियां तलब करता है तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला इंसान की जिंदगी में आसानियां पैदा कर देता है। इंसान की जिंदगी में आसानियां फराहम हो जाती हैं। तो आइए आज ये अहद करते हैं कि हम अल्लाह की रहमत से कभी भी मायूस नहीं होंगे। हमारे हाथ गैरुल्लाह की तरफ कभी नहीं बढ़ेंगे। जब भी दुआ के लिए हाथ उठेंगे अपने मालिक व खालिक अल्लाह की तरफ उठेंगे, और जब भी वास्ता देंगे अपनी दुआओं को पूरा कराने के लिए अहले बैत अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम से बढ़ के कोई और वास्ता नहीं है। जब अहले बैत पे दुरूद पढ़ लिया जाए, आले मोहम्मद का वास्ता दे दिया जाए, तो ये मुमकिन ही नहीं है कि वो दुआ रद्द हो जाए। तो नाज़रीन, अपनी दुआओं में अलमहदी टीवी को भी याद रखिएगा, अलमहदी टीवी की पूरी टीम को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। और आइए परवरदिगार से ये दुआ करते हैं कि हमारे गुनाहान सगीरा और कबीरा से दरगुजर फरमा, उम्मत मुस्लिमा के मसाइल को ख़त्म फरमा, मिल्लत जाफरिया के दुश्मनों को नीस्त व नाबूद फरमा। नाज़रीन, हमारी औलादों की इस्लाह फरमा, हमारे वाली सरपरस्त इमाम ज़मान अज्जलल्लाहु ताला फरजहु शरीफ की ज़हूर में ताजील फरमा। हमें और हमारी औलादों को इमाम के आवान व अंसार में करार दे। अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम बिजाय मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन। नाज़रीन, इसी के साथ अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।